آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں یہ عرض کیا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر ادنا سے ادنا حق یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ تحفہ پیش کرے اور کرتی رہے۔ اسی درود شریف سے متعلق یہ حدیث کی ہے، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ پچھلے جمعہ میں درود شریف کے کچھ فضائل بیان کیے گئے تھے، آج اس کے کچھ مسائل اور احکام آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درود شریف کے بارے میں تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح کم سے کم ایک مرتبہ عمر میں پڑھنا فرض عین ہے ہر شخص کے ذمہ پر۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ بہت فرق۔ اور پھر جب بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے، چاہے زبان سے لیا جائے یا لکھ کر لیا جائے، جب بھی آپ کا نام لیا جائے تو اس وقت میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ واجب کے اور فرض میں عملی اعتبار سے تو خاص فرق نہیں ہوتا، واجب بھی ضروری اور فرض بھی ضروری، یعنی فرض کا چھوڑنے والا بھی گنہگار اور واجب کا چھوڑنے والا بھی گنہگار۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ فرض کا اگر کوئی انکار کرتے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ بتائے کوئی لوگ کہہ کہ نماز فرض نہیں ہے تو مسلمان نہیں رہے، کافر ہو جائے۔ کوئی لوگ کیا روزہ فرض نہیں ہے تو کافر ہو جائے۔ اور جو واجب ہوتا ہے اس کا انکار کرنے سے کافر تو نہیں ہوگا لیکن شدید گنہگار ہوگا۔ جیسے ہم آپ جن میں وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو کوئی شخص اگر عشاء کی نماز کا انکار کرتے کہتے عشاء کی نماز فرض نہیں تو کافر، اور وتر کا انکار کرتے کہ یہ کہے کہ وتر کی نماز واجب نہیں تو اس سے اتنا ہے کہ کافر نہیں ہوگا لیکن بہت سخت گنہگار۔ باقی عملی اعتبار سے وہ بھی ضروری اور یہ بھی ضروری، دونوں میں عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، وہ بھی پڑھنا ضروری ہے یہ بھی پڑھنا۔ تو لہٰذا عملی اعتبار سے تو بات یہ بنی کہ جب بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، کسی طرح آئے، زبان سے آئے، قلم سے آئے، کسی طرح بھی آئے، تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے۔ درود اگر نہیں بھیجے گا گنہگار ہوگا، ایسا ہی گنہگار ہوگا جیسے کوئی ذکر کی نماز چھوڑ دے، ایسا گنہگار ہوگا جیسے کوئی قربانی کرنا چھوڑ دے، تو اس طریقے سے گنہگار ہوگا۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں حدیث آپ نے سنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے بخل کے لیے یہ بات کافی ہے، بخیل ہونے کے لیے، کنجوس ہونے کے لیے، کہ میرا ذکر کیا جائے اور وہ ایک مرتبہ ضرور شریف میں جانا۔ اور وہ چیز میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں آپ نے بد دعا دی کہ تباہ ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو معلوم ہوا کہ درود بھیجنا جبکہ اس میں گرامی آپ کا آیا ہو واجب ہے۔ البتہ یہ شریعت نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے
کہ جو بھی حکم دیا جائے وہ قابل عمل، لہٰذا اگر ایک مجلس میں بار بار آپ کا اسم گرامی لیا گیا تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا. بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آ رہا ہے تو ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا تو اس سے واجب ادا ہو گیا. اب اگر نہیں پڑھے گا تو ترک واجب کا گنہگار نہیں. لیکن پھر بھی ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ذکر ہو تو ساتھ ساتھ درود شریف کی ہو. اور یہ پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف کا ایک مختصر طریقہ ہے. تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ یہ لفظ کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ ترک واجب کا گناہ نہیں ہوگا بلکہ درود شریف کی فضیلت حاصل ہوگی. محض صاد لکھ دینے سے یا مخفف کر کے صاد لام عین میم لکھ دینے سے یہ واجب ادا نہیں ہوگا جب تک کہ زبان سے نہ کہے یا تو درود شریف یا لکھ کر پورے وقت صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث کی پہلے سنا چکا ہوں کہ لکھنے میں یہ برکت ہے کہ ایک مرتبہ اگر لکھ دیا جب تک لکھا رہے گا درود شریف اس وقت تک ملائکہ کی طرف سے لکھنے والے کے حق میں دعائیں ہوتی ہیں. کتنی فضیلت اللہ تبارک نے. تو یہ واجب ہے. اس کے علاوہ درود شریف مستحب بھی ہے بعض اوقات بعض حالات میں. مثلا وضو کرتے وقت درود شریف پڑھنا مستحب. وضو کرنے کے دوران کسی بھی وقت میں ایک مرتبہ پڑھ لینا مستحب ہے اور بار بار پڑھتے رہنا اور زیادہ فضیلت کا سبب کہ آدمی جب تک وضو کرتا رہے تو درود شریف پڑھتا ہے. اس کو علماء کرام نے مستحب قرار دیا. اسی طرح خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ تم میں سے اگر کسی شخص کا ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا ہاتھ سو گیا پاؤں سو گیا یعنی اس کے اندر احساس کا ختم ہو جاتا ہے چل ہو جاتا ہے سن ہو جاتا ہے. تو حدیث میں فرمایا کہ جب کبھی تم میں سے کسی کا کوئی عضو سو جائے یعنی چل ہو جائے سن ہو جائے تو اس وقت وہ مجھ پر درود ہے. اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تو یہ درود شریف پڑھ لینا اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اور ظاہر یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بتایا کہ بھائی جب تمہارا ہاتھ پاؤں سن ہو تو درود شریف پڑھو تو ظاہر یہ ہے کہ یہ ایک علاج بھی ہوگا. اور امید یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ انشاءاللہ وہ سن ہونے کا اثر بھی اس سے ختم ہو. لیکن علاج ہو جاتا ہو. ایک مومن کا تو کام یہ ہے کہ یہ ایک موقع ملا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا اور درود شریف کی فضیلت حاصل کرنے کا. لہٰذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر انسان کو اس جگہ درود بھیجنا چاہیے. سن ہونے کے لیے خاص طور پر حدیث ہے اس وقت بھی مستحب ہے درود شریف. تیسرے جب آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہو اور جب مسجد سے نکل رہا ہو اس وقت میں بھی درود شریف پڑھنا مستحب. چنانچہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا مسنون ہے وہ عام طور سے مشہور ہے کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے وقت مسنون ہے اللہم انی اسألک من فضلک. یہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. اس میں اضافہ کرنا چاہیے. اب یہ روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ آدمی جب داخل ہو رہا ہو مسجد میں تو کہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب. تو بسم اللہ پڑھے پھر درود پڑھے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اور پھر کہے اللہم افتح لی ابواب.
اور جب نکل رہا ہوں مسجد سے تو اس وقت نبی کی طرح بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، تو درود شریف پڑھنا ان مواقع کے اوپر بھی مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں موقعوں پر مسجد میں جاتے وقت بھی اور مسجد سے نکلتے وقت بھی یہ عجیب دعا تلقین فرمائی کہ جب مسجد میں جا رہے ہو تو کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اور جب نکل رہے ہو تو یہ دعا کرو کہ اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں آپ سے آپ کا فضل کا سوال کرتا ہوں، آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ مسجد میں جاتے وقت رحمت کی دعا مانگی اور مسجد سے نکلتے وقت فضل کی دعا مانگی۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ رحمت عام طور سے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں رحمت کا اطلاق ہوتا ہے آخرت کی نعمتوں پر۔ آخرت کی نعمتوں پر رحمت کا اطلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے، رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں نا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے، تو رحمت کا اطلاق ہوتا ہے اخروی نعمتوں پر، اور فضل کا اطلاق عام طور سے ہوتا ہے دنیاوی نعمتوں پر۔ دنیا کی نعمت مال ہے، دولت ہے، بیوی بچے ہیں، گھر بار ہے اور روزی کے دوسرے اسباب ہیں، وہ سارے کے سارے فضل میں داخل ہیں۔ تو فرمایا کہ جب مسجد میں آ رہے ہو تو دعا یہ مانگو کہ اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، یعنی آخرت کی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے۔ کہ جب مسجد میں جا رہا ہوں تو مسجد میں جا کر مجھے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، اس طرح اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اس طرح اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ کی رحمت کے دروازے میرے اوپر کھل جائیں، اخروی نعمتیں مجھے حاصل ہو جائیں، اجر و ثواب مجھے حاصل ہو۔ اور جب نماز پڑھ کے عبادت کر کے آدمی مسجد سے باہر جا رہا ہے تو اب وہ جائے گا اپنے گھر، وہ جائے گا اپنے دفتر، وہ جائے گا اپنی ملازمت کی جگہ، اپنے کسب معاش کی جگہ پر، تو وہاں دعا یہ تلقین فرمائے کہ اللہ میرے اوپر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجیے، یعنی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیجیے، میں وہ اس کی دعا مانگتا ہوں کہ اب آگے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی درکار ہے وہ بھی مجھے عطا کریں۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ اگر یہ دعائیں قبول ہو جائیں تو انسان کی یہ صرف دو دعائیں قبول ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول کے یعنی آخرت کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں اور فضل کے دروازے کھول کے یعنی دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں، تو اور کیا چاہیے؟ یہ دو ہی دعائیں ایسی ہیں مسجد میں داخل ہونے سے نکلنے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کے حق میں قبول فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ کی رحمت بھی مل گئی آخرت میں، اللہ کا فضل بھی مل گیا دنیا میں، تو کسی اور چیز کی حاجت۔ تو جب اتنی عظیم الشان دعائیں تلقین فرمائی جو انسان کی ساری دنیا اور آخرت کی حاجتوں کی کفیل ہے، تو اس کے ساتھ فرما دیا کہ اس سے پہلے درود بھیج دیا کرو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو درود بھیجو گے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ درود تو ہمیں قبول کرنا ہی کرنا ہے، ممکن نہیں کہ وہ قبول نہ ہو۔ اس لیے اگر اعلان کر دیجیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، تو اس واسطے وہ تو ہمیں قبول کرنا ہی ہے، تو اس کے ساتھ اپنی یہ دعا بھی شامل کر لو، رحمت کے دروازے کھولنے کی، فضل کے دروازے کھولنے کی۔ تو جب ہم اس کو قبول کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری یہ دعا بھی قبول ہوگی، اور یہ قبول ہو گئی تو دین و دنیا کی نعمتیں آتی ہیں۔ اس لیے خاص طور پر اس موقع پر درود کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ اس وقت، اور ویسے بھی عام حالات میں بھی درود شریف
جب بھی کبھی دعا مانگنی ہو تو اس کے آداب میں یہ بات ہے کہ پہلے حمد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور پھر درود بھیجے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بعد اپنے مقاصد کے لیے دعا کرے۔ اور میں نے اپنے حضرت کی بات کتنی مرتبہ آپ کو سنائی تھی کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری زندگی عادت تھی کہ کوئی تحفہ لاتا تو آپ اس تحفے کے بدلے میں کوئی اس سے بہتر تحفہ ضرور پیش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت کہ اگر تم تحفہ پیش کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو امید رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں اس کے مقابلے میں تحفہ عطا فرمائیں۔ کیا کہیں گے کہ میرا یہ امتی مجھے یاد کر رہا ہے، میرے پاس یہ تحفہ درود شریف کا بھیج رہا ہے، تو یا اللہ اس کی بھی حاجتیں پوری کرنا، انشاءاللہ ساری حاجتوں کے لیے حاضر ہوں۔ یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے، دعا کے مستحبات میں سے ہے درود شریف۔ چوتھی بات، پانچویں چیز جس موقع پر درود شریف مستحب ہے خاص طور پر وہ یہ کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی اہم بات کرے یا اہم بات کہے یا لکھے تو اس سے پہلے اللہ کی حمد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تقریر کی جاتی ہے تو تقریر کے شروع میں خطبہ آ جاتا ہے۔ خطبہ جو بھی میں پڑھتا ہوں روز ہر جمعہ میں آپ کے سامنے، اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان اور پھر درود شریف۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی جب بھی کوئی خطاب کرے کوئی اہم بات کہے تو اس سے پہلے بہت سی اوقات میں دیکھا ہوگا جب مختصر وقت ہو تو آدمی اتنا ہی کہہ دے نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود دیں، یا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ یہ بھی درود شریف کی ایک مختصر صورت ہے۔ تو جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہو تو اس سے پہلے درود شریف یہ حمد اور سلام کہنی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو رواج ختم ہو گیا، ہمارے یہاں تو اب رواج یہ ہے کہ جب کوئی باقاعدہ تقریر کرے تب پڑھتے ہیں خطبہ اور اس وقت پڑھتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حیات طیبہ میں نظر آتا ہے کہ وہ باہمی گفتگو کے اندر بھی کسی مسئلے پر بات کرتی ہے، چاہے وہ اپنے دنیاوی مسائل سے متعلق ہو اور کوئی بیع و شراء کی بات ہو، خرید و فروخت کی بات ہو، رشتے منگنے کی بات ہو، آپ اس میں جب بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد کہتے ہوئے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اس کے بعد پھر بات شروع کریں صحابہ کرام کے طریقہ۔ اور میں نے دیکھا کہ اس کا کچھ نمونہ ابھی تک اہل عرب کے اندر باقی ہے، عرب حضرات میں ابھی تک اس کی جھلک پائی جاتی ہے۔ تو صرف تقریر کے موقع پر نہیں بلکہ ویسے بھی مشورے میں مشورے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس سے پہلے وہ درود شریف پڑھتے اور اس کے بعد یہ بڑی اچھی عادت ہے۔ اگر یہ عادت ڈالی جائے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں یہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ جب بھی کوئی اہم کام ہو تو اس سے پہلے اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام یہ بھیجنے کا معمول بنایا۔ یہ بھی آداب میں سے مستحب بات ہے۔ ایک اور موقع جس پر علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے وہ ہے جب کبھی انسان کو غصہ بہت آ گیا، غصہ آ گیا اور اس غصے کے اندر اندیشہ ہے کہ آپے سے باہر نہ ہو جائے اور کوئی ایسا کام سرگرد نہ ہو جائے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کسی کو کوئی ضرورت سے زیادہ برا بھلا نہ کہہ دے، مار پیٹ تک مدد نہ پہنچ جائے،
تو اس وقت بھی علماء کرام نے فرمایا کہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے. درود شریف پڑھنے سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اور یہ تجربہ لکھا ہے اور کر کے دیکھ لیں کہ جب غصہ آ رہا ہو اس وقت میں درود شریف پڑھ لوں تو انشاءاللہ غصہ قابو سے باہر نہیں ہو. اور یہ آج تک کی عرب لوگوں میں یہ بڑی اچھی رسم چلی آتی ہے, بڑی پیاری لگتی ہے مجھے تو, کہ جہاں کہیں دو آدمیوں کے درمیان کوئی تکرار ہو گئی, کچھ میں ہو گئی اور جھگڑے کی نوبت آ گئی, تو فوراً کوئی آدمی ان میں سے یا کوئی تیسرا آدمی کہتا ہے صلی علی النبی, صلی علی النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجو. اور پھر ممکن نہیں ہے کہ دوسرا آدمی اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ صلی علی محمد, صلی علی النبی کہا اور اس کے جواب میں اس نے اللہ صلی علی محمد درود شریف پڑھ دیا, تو اسی وقت دونوں فریق ٹھنڈے ہو گئے اور وہ جو آگے سے باہر ہو رہے تھے آگے بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہے تھے وہ سرد پڑ جاتے. بڑی پیاری عادت ہے یہ, اب تک بھی عربوں کے اندر یہ بات باقی ہے. اب آج تک بھی جہاں کہیں معاملہ اس قسم کا ہوگا فوراً کوئی آگے کہے گا صلی علی النبی. یہ حقیقت علماء کی تلقین ہے کہ ایسے موقع پر غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ عمل بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس موقع پر بھی درود شریف مستحب. ایک اور علماء کرام نے فرمایا کہ درود شریف کا مستحب ایک موقع یہ ہے کہ جب آدمی بستر پر لیٹے تو جو دعائیں معصور ہیں وہ تو پڑھنی ہی چاہیے بستر پر لیٹنے کے بعد, سونے سے پہلے. اس کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائے, یعنی درود شریف کا ورد رکھے اور یہاں تک کہ نہیں آئے تاکہ آخری کلام انسان کی بیداری میں وہ درود شریف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر عمل کرنے میں کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں, کوئی وقت نہیں ہوتا, لیتے تو ہوئی دین کے انتظار میں. تو علماء نے فرما دیا, یہ چٹکلا بتا دیا یہ سوتے وقت لیتے وقت دوسری پڑھنا شروع کر دو جہاں تک کہ پڑھتے 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 اسی حالت میں نیند آ جائے. تو انشاءاللہ جو تمہاری بیداری کا سارا زمانہ جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا درود شریف پر, یعنی خاتمہ بالخیر انشاءاللہ. یہ بھی اس کے بڑے مستحب اوقات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر انسان یہ کام معمول بنا لے یہ سب ان مواقع کے اوپر پڑھنے کا, تو انشاءاللہ انشاءاللہ درود شریف کے بڑے فضائل حاصل ہیں. اور یہ حدیث کسی مرتبہ آپ نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو ساتھ ہی آپ نے فرمایا بھائی پھر جو جس کا دل چاہے وہ مجھ پر کم درود بھیجے اور جس کا دل چاہے زیادہ بھیجے تاکہ اس کے حق میں رحمت کی دعائیں زیادہ سنیں. تو اس لیے اشارہ کر دیا کہ یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ فرض واجب اور مستحبات پر اکتفا کرو, بلکہ درود شریف ایسی چیز ہے کہ اس کو کثرت سے اپنا حفظ جان انسان بنائے, اپنا وظیفہ بنائے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ. اور اس کی کم سے کم یہ جو درود شریف کی کثرت ہے اس کی کم سے کم مقدار بعض بزرگوں نے یہ بیان کروائی کہ کم سے کم صبح و شام میں شب و روز میں 300 مرتبہ درود شریف کرتے ہیں. 300 مرتبہ, 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہو تو 3 تصویریں تینوں اوقات میں 100 کی درود شریف کی پڑھ. حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ سے بہت ساری مقبول ہے کہ وہ اپنے متوسرین کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کم سے کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھ جائے. تو 300 مرتبہ اگر پڑھ لو گے تو انشاءاللہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شمار ہوں گے. کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا تمہارا نام. تو کم سے کم 300 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور
بھائی درود شریف کے جو فضائل آخرت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر تو ملنا ہی ہے اس کا اجر و ثواب، لیکن دنیا میں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا درود شریف پڑھتا ہے اتنا ہی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں اضافہ، جتنا درود شریف پڑھا جائے گا اتنی ہی حضور کی محبت بڑھے گی، اور جتنی حضور کی محبت بڑھے گی اتنا ہی انسان صلاح و فلاح کا دروازہ پر کھولے۔ جسے آپ حدیث پڑھ کے آئے کہ صحابی نے کہا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا کہ کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے تو بہت زیادہ نماز روزے تو کرنے رکھے، بہت زیادہ نفلیں میں پڑھتا نہیں، لیکن الحمدللہ میں اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت کی۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا انشاءاللہ تعالی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی عطا فرمائیں گے، معیت نصیب فرمائیں گے۔ تو درود شریف کی کا سب سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ الحمدللہ ہر مومن کے دل میں محبت ہے، کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے دل میں محبت نہ ہو، لیکن محبت میں بھی فرق ہوتا ہے، درجے آنچ ہوتی ہے۔ تو جتنا زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا اتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رہے گا، اور یہ معمولی فائدہ نہیں ہے درود شریف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کرتا ہے۔ اور بھائی ایک دنیا کے اندر فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے بزرگوں نے، یہ بتایا کہ جتنا کثرت سے درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی عطا کرے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے علماء کرام لیتے ہیں، عجیب اس امت کے اندر عجیب عجیب لوگ ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہے کہ جنہوں نے دین و دنیا کے علوم میں سے کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا جس پر کتاب نہ لکھی ہے۔ تفسیر کیا اور حدیث کیا اور فقہ کیا اور بلاغت کیا اور نحو کیا اور فقہ کیا اور حساب کیا، ہر موضوع پر ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اور صرف تفسیر کے اندر 3 تفسیریں ہیں جن میں سے ایک تفسیر 80 جلدوں میں، 80 جلدوں میں ایک تفسیر مطلع البدائر و مجمع البحر، اور دوسری تفسیر در منصور کے نام سے، تیسری تفسیر کلالین کا ایک حصہ لکھا ہوا جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اس طرح بے شمار کتابیں، فقہ میں کتابیں، اصول فقہ میں کتابیں، کوئی علم و فن نہیں چھوڑا جس میں کتابیں نہ لکھی ہوں۔ لیکن ساری یہ کتابیں جو مل کر اگر آج کوئی پڑھنا بھی چاہے نا ساری، تو اس کے لیے عمر چاہیے پڑھنے کے لیے۔ یہ ساری کتابیں لکھ گئے اور 40 سال کی عمر کے اندر ساری تصنیفوں سے فارغ ہو گئے۔ 40 سال کے بعد اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر دیا، سارے علم کے کام ختم کر کے، رسائی ختم کر کے بس عبادت کے لیے فارغ۔ تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو یہ دولت عطا فرمائی کہ 35 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بھی زیارت بیداری کی حالت، اور بیداری کی حالت میں جو زیارت ہوتی ہے یہ کشف کی ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو یہ نعمت فرماتے ہیں، خوابی میں نہیں، بیداری نے زیارت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 مرتبہ۔ تو کسی نے پوچھا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے 35 مرتبہ زیارت کی ہے، بار بار زیارت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ بتائیے کہ آخر وہ کیا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دولت سے درخواست کرنا ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی اور تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم مجھ پر یہ رہا ہے کہ میں نے ساری عمر
दुरूद शरीफ की कसरत है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर वक्त कोशिश किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं, इसकी कसरत है। तो शायद अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से उसकी बरकत से मुझे ये दौलत हासिल हुई। तो ये ऐसी चीज है कि इसकी कसरत फिर आखिर जब कहा अगर किसी शख्स को शौक हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का, तो उस वक्त वो मुख्तलिफ चीजें लिखे हैं दुरूद शरीफ के, ये अगर कसरत से पढ़ेगा तो उससे ज़ियारत हो जाएगी। मतलब एक तरीका ये लिखा है कि जुमा की शब में 2 रकअतें पढ़े आदमी, जुमा की शब में 2 रकअतें पढ़े और पहली रकअत में 11 मरतबा एक रकअत में कुल अल्लाह अहद 11 मरतबा पढ़े और दूसरी में अलम नशरह, और ये पढ़कर फिर आखिर में 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तो ये अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से अगर कई मरतबा 3-4 जुमे तक ये काम अमल करता है तो नसीब फरमा देते हैं ज़ियारत, दुरूद शरीफ की बरकत से नसीब हो जाती है। लेकिन भाई हमें तो हम कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कहाँ। मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहब आए तो आकर कहने लगे कि भाई हज़रत मुझे कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए यदि चाहता है कि साथ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करें। हज़रत फरमाने लगे कि भाई तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, बड़ी जरूरत है कि ये ख्वाहिश तुम्हें पैदा होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए, तो वैसे बता तो दूंगा, लेकिन मुझे पता मुझे भी है कि ये वजीफा लोगों ने लिखा है ज़ियारत का, लेकिन आज तक इस बात की हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि इस नीयत से ये काम करूं, इस वास्ते कि ये आंखें इस लायक कहां कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। तो अल्लाह ताला जिसको तौफीक अता फरमा दे, खुद से अल्लाह ताला अता फरमा दे, वो उसकी नेमत है। बाकी अपनी हमारी आंखें इस लायक कहाँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं रखी हो। अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से अलबत्ता उनकी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। असल दौलत मैंने आपको शायद पहले भी सुनाया था, बात याद रखने की है हमेशा। अल्लाह मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने हमेशा देखा कि जब कभी रोज़ा अक़दस पर हाजिरी होती तो हमेशा रोज़ा अक़दस से कुछ जो की जालियों से कुछ पीछे हटकर एक सुतून है, उस सुतून के पास जाके खड़े होते, उसके आगे कभी नहीं मिलते बढ़ते हुए। तो एक दिन खुद फरमाने लगे कि मैं पता नहीं क्या मेरी अजीब बात है कि लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ के आलम में जालियों के करीब भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मेरा हाल यह है कि जब कभी जाता हूं तो वहां से आगे नहीं बढ़ा जाता और पीछे हटकर खड़ा होता हूं, जालियों के करीब नहीं पहुंचा जाता, जरूरत नहीं होती आगे बढ़ने। तो एक दिन मैं खड़ा हुआ था तो दिल में ये ख्याल आ रहा था कि पता नहीं मेरे अंदर क्या कसावत है, तंजीली है, क्या है कि अल्लाह के बंदे करीब तक जाते हैं, मुझसे करीब नहीं जाएगा, मैं इसे दूर हटकर खड़ा होता हूं। ये दिल में ख्याल आ रहा था तो इतने में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आवाज आ रही है जालियों की तरफ, ये आवाज कि ये पहुंचा दो, ये बात लोगों तक पहुंचा दो कि जो हमारी सुन्नतों पर अमल करता है वो हमसे करीब है, खाए मीलों दूर हो, और जो हमारी सुन्नत पर अमल पैरा नहीं है वो हमसे दूर है, हाँ हमारी जालियों से चिंता कर। ये फरमाया कि ये आवाज मुझे महसूस हुई और चूंकि उसमें एक तरह से हुक्म था कि पहुंचा दो,
لوگوں تک یہ بات پہنچا دو. اس واسطے میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے کروں بکثرت اپنے خطابات میں تقریروں میں جلسوں کے اندر یہ بات پہنچایا کرتے تھے، لیکن آپ کا نام یہ ذکر کرتے تھے. یہ فرماتے تھے کہ ایک زائر کو، ایک زیارت کرنے والے کو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ زیارت کرنے گیا اور اس کو یہ آواز سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس واسطے یہ آپ بقیدہ سنایا کرتے تھے، لیکن تنہائی میں ایک مرتبہ یہ بتایا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. تو حقیقت یہی ہے کہ اصل چیز ہے اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع. وہ نصیب ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے. اور خدا نہ کرے یہ اتباع سنت نصیب نہیں تو آدمی کتنا ہی قریب پہنچ جائے جالیاں تو کیا حجرے مبارک کے اندر چلا جائے. اگر اتباع سنت نہیں ہے تو اس اتباع سنت کے بغیر انسان قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ دولت عطا کرتا ہے، اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. باقی اور باتیں جو ہیں وہ سب بات جو ہے اصل ہے اتباع سنت. البتہ یہ ضرور ہے کہ درود شریف کی کثرت سے ایک یہ نعمت حاصل ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس کی برکت سے اتباع سنت نصیب ہو ہی جائے اگر انسان اس کا اہتمام کرے. تو بھائی یہ ہے درود شریف کے چند مسائل اور احکام جن کا میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ کا ذکر کر دوں. باقی یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر کام اسی وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پسندیدہ ہے جب ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اس طریقے سے ہٹ کر اپنی طرف سے گھر لیا، اپنی طرف سے ایجاد کر لیا اور اس طریقے سے چل چلے ہوں تو پھر اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اس سے کوئی رضامندی اس کے حاصل نہیں ہوتی، کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی. اللہ. تو اب یہ جو آج کل درود شریف کے سلسلے میں یہ بہت سی باتیں ایسی چل پڑی جو دل کی کھڑی ہوئی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سمجھ یہ رہا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس بات سے حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں. اللہ. اب مثلا آج کل چل پڑا درود السلام کا مطلب کیا ہو گیا کہ درود السلام کا مطلب ہو گیا درود السلام کی نمائش، کہ آدمی بہت سارے کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر سب مل کے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اور وہ ترنم کے ساتھ پڑھیں، اس کا نام ہو گیا درود السلام. اور اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص اپنے گوشے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ رہا ہے تو اس کی اتنی قدر و منزلت نہیں، اس کی اتنی وقات نہیں جتنی اس اجتماعی درود السلام کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے. حالانکہ پورے سیرت طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتوں میں کہیں آپ کو یہ طریقہ درود السلام پڑھنے کا نہیں. ان میں سے ہر شخص صحابہ کرام میں سے ہر شخص مجسم درود ہے، صبح سے لے کے شام تک درود بھیجا ہے. تو لیکن یہ طریقہ اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر اور اس طرح سے پڑھنے کا یہ کہیں نہیں ملے گا. اور اس سے بھی بری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں شامل نہ ہو تو اس کو مطلوب کرنا کہ یہ اس کو محبت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تعلق نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ضرور آپ کا منکر ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے کھانے اس کو دیں، یہ اور زیادہ بری بات. تو خود سمجھ لیجیے کہ درود شریف کا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. وہ کون سا؟ سے پوچھا گیا کسی مرتبہ حدیث سنائی تھی، سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ رسول اللہ سلام کرنے کا طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا،
تشہد میں پڑھا جاتا ہے. باقی درود کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے درود ابراہیمی تلقین فرمایا کہ درود پڑھا. اور آپ دیکھو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو نماز کا ایک حصہ بنایا، لیکن ساری نماز کھڑے ہو کر ہو رہی ہے، تلاوت کھڑے ہو کر ہو رہی، تو سورہ فاتحہ کھڑے ہو کر پڑھی جا رہی، سورت کھڑے ہو کر پڑھی جا رہی. جب درود کا موقع آیا تو کہا کہ التحیات للہ کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے ادب کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو ویسے تو درود آدمی کھڑے ہو کر پڑھ لے، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، جس طرح چاہے پڑھ لے، جائز ہے ہر حالت میں. بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز، کھڑے ہو کر پڑھنا بھی جائز، لیٹ کے پڑھنا بھی جائز، ہر طرح حالت میں درود شریف پڑھنا جائز. لیکن ان میں سے کسی ایک ہیئت کو خاص طور پر مقرر کر لینا، کہنا کہ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے دوسرے کے مقابلے میں، یہ بے بنیاد ہے. بالخصوص ایک عجیب اس کے ساتھ ایک عقیدہ فرام لگ گیا. عقیدہ یہ لگ گیا کہ بھائی کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تشریف لا رہی ہے، روح مبارک، یا خود آپ تشریف لا رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب حضور تشریف لا رہے ہیں تو ڈائریکٹ آپ سے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، زیادہ کھڑا ہونا چاہیے. حالانکہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، یہ کہاں سے؟ کوئی قرآن کی آیا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کسی صحابی کا قول کہ لوگ آتے ہیں. یہ حدیث انہوں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اسی کو ذرا غور سے پڑھ لو تو سمجھ آ جائے گی بات. فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کرتے ہیں جو ساری زمین میں سیاحت کرتے ہیں، یعنی ساری زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یبلغونی من امتی السلام، یعنی امت کا جو فرد مجھ پر سلام بھیجتا ہے یا درود بھیجتا ہے تو وہ اس کو لے کر میری خدمت میں پہنچاتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں. یہ حدیث کہہ رہی ہے، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہی ہے کہ جو میرا امتی کہیں سلام بھیج رہا ہوگا، درود پڑھ رہا ہوگا، یہ فرشتے اس کو لے کر میری خدمت تک پہنچائیں گے. یہ کہیں نہیں آیا کہ جہاں کہیں درود پڑھ رہا بھیج جا رہا ہوگا یا سلام بھیج جا رہا ہوگا تو میں وہاں پر آ جاتا ہوں. اور ویسے بھی ذرا غور تو کرو کہ یہ درود شریف کیا چیز ہے؟ یہ ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے، ایک امتی کا ایک تحفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو بھائی جب کسی بڑے کو تحفہ پیش کرنا ہو، ہدیہ پیش کرنا ہو، تو اس کو بلایا جاتا ہے اپنے گھر کہ آئیے ہمارے گھر اور ہم آپ کو ہدیہ پیش کریں گے، یا اس کے گھر بھیجا جاتا ہے. جس شخص کے دل میں بھی اپنے کسی بڑے کی عظمت ہوگی، احترام ہوگا، تعظیم ہوگی، تکریم ہوگی، وہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ بڑے کو یہ کہے کہ آپ میرا ہدیہ قبول کرنے کے لیے میرے گھر آئیے، میرے گھر چلے جائیے. بلکہ ہمیشہ وہ بڑے ادب کے ساتھ یہ چاہے گا کہ یا تو میں خود پہنچ کے جا کے ہدیہ پیش کروں یا کسی اپنے نمائندے کو بھیجے گا کہ اس نمائندے کے ذریعے وہ ہدیہ ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں ان کی جگہ پر پہنچا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ بھیجنے کا یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ جو امتی جہاں بھی ہے، کس جگہ بیٹھا ہے، اس کو حق ہے کہ وہ ہدیہ پیش کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اور ہدیہ پیش کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہر سارے گواہ رکھے ہیں. ساری زمین کے اندر ملائکہ ہمارے پھر رہے جو درود وصول کرنے کے لیے، درود کا ہدیہ اور تحفہ وصول کرنے کے لیے، اور وہ ہدیہ وصول کرنے کے بعد پھر وہ بڑے ادب کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچائیں گے اور نام لے کر پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں جگہ ہے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر کیا. اب جہاں یہ طریقہ گھر لیا گیا کہ نہیں کہ نہیں ہم وہاں پہنچائیں گے، حضور کو خود آنا ہوگا ہم سے ہدیہ لینے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں ہماری مسجد میں، تب ہم ہدیہ پیش کریں.
تو کتنی ادب کے اور تمیز کے اور تعظیم کے خلاف بات ہے کہ اپنے بڑے کو بلایا جائے کہ اب یہاں آ کے متوجہ رہے. یہ بات کے تصور کہ ہم جہاں پر بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھیجے تو وہاں حضور آتے ہیں لینے کے لیے. اب چونکہ آ گئے تو اس لیے تعظیم کے لے گئے. تو یہ حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے مطابق نہیں، آپ کی عظمت شان سے بس بعید ہے کہ آدمی یہ تصور کرے کہ حضور ہمارا ہدیہ لینے کے لیے یہاں آ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بات سے یہ طریقہ ٹھیک ہے. باقی یہ بات نہ ہو آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو طریقہ اللہ نے اللہ کے رسول نے بتایا جو شریف کا وہ اختیار ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب تمہیں اپنے پروردگار سے کوئی دعا مانگنی ہو یا اس کا ذکر کرنا ہو تو جتنی عاجزی سے کرو گے، جتنے آہستگی سے کرو گے اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا. تو درود شریف جتنا آہستگی سے پڑھا جائے اتنا ہی افضل. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی سے اور آہستگی سے. قرآن یہ کہتا ہے تو درود شریف میں کس کو پکار رہے ہو؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کو پکار رہے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ادعوا ربکم، اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی سے وخفیۃ، آہستگی. تو آہستگی سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر یا ادب کے ساتھ تعظیم دے. کس حالت میں بھی ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، کسی حالت میں ہو، عاجزی کے ساتھ خفیۃ اپنے نبی اللہ کو پکار کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہے طریقہ جو سکھایا اللہ نے اللہ کے رسول کو. یہ ہے طریقہ. اب کوئی آدمی کر کے اگر کوئی نیا طریقہ نکالے گا تو وہ طریقہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور مقبول نہیں ہوگا، اس واسطے کہ وہ اللہ کا بیان کیا ہوا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا بیان کیا ہوا طریقہ ہے. اس سے اعتراض کرتے ہوئے اور پھر دوسری جو یہ کثرت انسان کرے تو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اس سے فضائل اس کو حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ آج کل بن گئی فرقہ بندیاں، اور فرقہ بندیوں کی وجہ سے جو صحیح بات ہے وہ بھی اگر کوئی کہے تو اس کو سننے کے لیے کان تیار نہیں ہوتے. یہ میں کسی عیب جوئی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک دردمندی کے ساتھ دلسوزی کے ساتھ حقیقت حال بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہر تانے دے دے کر یہ تو درود کے ممکن ہے، یہ سلام کے ممکن ہے، یہ تو ان کے دل میں محبت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح سے بات نہیں بنتی. کئی طرح اپنے دل کے کان کھول کے بات سنی جائے اور دیکھا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے تو حقیقت حال بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آخر بات یہ کہہ کر ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ کچھ صحابہ کرام تھے، وہ جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا اور دعائیں کرنی شروع کر دی، بڑی دعوت، بہت بڑی دعوت. تو آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آہستگی سے دعا کیا کرو. اور پھر فرمایا کہ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، ارے بھائی تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، ولا غائبا، کیا کسی ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو غائب ہے تم سے. ارے وہ تو وہ سمیع بصیر ہے، تمہاری ہر بات سننے والا ہے. زبان تو کیا تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے واقف ہے، تو اس لیے اس کو پکارنے کے لیے بہت بڑا آواز کرنے کی ضرورت نہیں. اس کو آہستگی سے پکارو، ادب کے ساتھ پکارو. کسی گہرے کو نہیں پکار رہے، کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو موجود نہ ہو، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر آن موجود ہے. تو اس واسطے اس چیزوں سے پکارنے کی ضرورت ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تلقین کرنا دعا کرتا ہے کا طریقہ بتایا. اب کہہ رہے ہیں ہم تو زور سے پکاریں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان جو طریقے کی مخالفت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اس مخالفت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف اس کے کئی آداب کے ساتھ، کئی احکام کے ساتھ، مستحبات کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مکمل رضا کامل عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم و رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو ایسا احباب اور متعلقین کو سب کو یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے معصیتوں سے یا اللہ منکرات سے ہمارے گھر والوں کے متعلق اخلاق سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات میں ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم نے ہمارے متعلقین میں جو لوگ ایمان ہیں انہیں صفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگست ہے ان کی تنگستی کو دور فرما. یا اللہ جو مشکلات میں مبتلا ہے اپنے رحمت ان کی مشکلات کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے شہر میں اپنے رحمت سے امن و امان پیدا فرما. یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری شامت اعمال ہے. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور کرنا. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو رفع کرنا. یا اللہ جن گناہوں کی یہ سزا ہے یا اللہ اپنے رحمت کے گناہوں کی مغفرت کرنا. یا اللہ گناہوں سے آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین مکمل امن و امان عطا فرما. عافیت و اطمینان عطا فرما. یا اللہ اب چین و سکون عطا فرما. یا اللہ اس امنی اور بے چینی اور بے اطمینانی کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے حکومت عادلہ نصیب فرما. یا اللہ حکومت عادلہ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اس بے چینی اور پریشانی کو رفع فرما. یا اللہ اس بے چینی اور پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے رفع فرما. یا اللہ اس بے چینی اور پریشانی کو اپنے رحمت سے رفع فرما. یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے اپنے رحمت سے ان سب کے دلی مرادوں کو پورا کرنا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا